بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویورز, ڈیئر اسٹوڈنٹس. پروڈکشن اینڈ آپریشنز مینجمنٹ کے ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مجھے کہتے ہیں جی بلال خان, اور اس ویڈیو لیکچر میں انشاءاللہ ہم پی او ایم کے انٹروڈکشن, ڈیفینیشن اور ہسٹری آف پروڈکشن اینڈ آپریشنز مینجمنٹ کے بارے میں بات کریں گے. تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے جی, ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میرا ہر نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے. تو شروع کرتے ہیں جی. سب سے پہلے بات کریں گے ہم یہاں پر میننگ آف پروڈکشن مینجمنٹ. تو پروڈکشن مینجمنٹ کسے کہتے ہیں جی؟ دیکھیں, پروڈکشن اینڈ آپریشنز مینجمنٹ یہ اس سبجیکٹ کا نام ہے, اور یہاں پر آپ کے ساتھ پروڈکشن کی مینجمنٹ بھی ہوتی ہیں اور آپریشنز کی مینجمنٹ بھی ہوتی ہیں. تو پروڈکشن مینجمنٹ کسے کہتے ہیں جی؟ پروڈکشن مینجمنٹ سے مراد, پروڈکشن مینجمنٹ از اے برانچ آف مینجمنٹ ریلیٹڈ ٹو پروڈکشن فنکشن. اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر کمپنی میں پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم پروڈکٹس وغیرہ پروڈیوس کرتے ہیں یا جس میں ہم سروسز پروڈیوس کرتے ہیں. تو جہاں پر یہ پروڈکشن ہوتی ہیں ان پروڈکشنز کو ضرور مینیج کیا جاتا ہے کہ کتنے پروڈکٹس جو ہے وہ پروڈیوس کرنے ہیں, کن کن کسٹمرز کے لیے پروڈیوس کرنے ہیں, کن کن سٹیز اور کن کن مارکیٹس اور کن کن ممالک کے لیے پروڈیوس کرنے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جب پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہوگا تو پروڈکشن کی مینجمنٹ لازمی ہے. تو یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں جی؟ پروڈکشن مینجمنٹ جو ہے وہ مینجمنٹ کا ایک برانچ ہے جو کہ پروڈکشن فنکشن سے ریلیٹڈ ہے. یعنی پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں پروڈکشن کو مینیج کرنے کے لیے جو ٹیکنیکس استعمال ہوتے ہیں اس کو ہم پروڈکشن مینجمنٹ کہتے ہیں. پھر اٹ از اے مینجمنٹ وچ بائی سائنٹیفک پلاننگ اینڈ ریگولیشن سیٹس into motion the part of an enterprise to which it has been entrusted the task of actual transformation of inputs into outputs. میں اس پورے ڈیفینیشن کا آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں, اس میں یعنی پروڈکشن مینجمنٹ میں ہم سائنٹیفکلی, سائنسی طریقے سے باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں اور کچھ رولز, اصول ہم استعمال کرتے ہیں آرگنائزیشن میں, اس لیے تاکہ ہم یہ یقینی بنائیں کہ جتنے بھی انپٹس ہم استعمال کرتے ہیں اس سے صحیح آؤٹ پٹس ہمیں حاصل ہوں. اب دیکھیں, آپ ہیومن ریسورسز استعمال کرتے ہیں, آپ بلڈنگ استعمال کرتے ہیں, آپ مشینری استعمال کرتے ہیں, آپ را میٹیریلز استعمال کرتے ہیں, آپ مختلف ریسورسز استعمال کرتے ہیں, اس لیے کہ ان ریسورسز کو آپ کنورٹ کریں فنش گڈز میں یا سیمی مینوفیکچر گڈز میں. تو یہ پروڈکشن مینجمنٹ کی ڈیفینیشن ہے جی. میں ایک بار پھر آپ کو دہراتا ہوں کہ پروڈکشن مینجمنٹ ہم اس مینجمنٹ کے ٹیکنیکس کو کہتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں پروڈکشن کو صحیح طریقے سے کرنے کے لیے. یعنی پروڈکٹس پروڈیوس کرنے کے لیے جو بہترین طریقے آپ استعمال کرتے ہیں جن سے آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں بھی پروڈیوس کر لیں اور اس پر کاسٹ بھی کم آئے اور اس کی مدد سے آپ کسٹمرز اور کمپنی دونوں کے مقاصد بھی حاصل کر لیں. پھر اس کے بعد جی ہمارے پاس ہے ڈیفینیشن آف آپریشنز مینجمنٹ. تو پروڈکشن اینڈ آپریشنز مینجمنٹ میں دونوں میں آپ کے پاس پروڈکشن بھی ہے اور آپریشنز بھی ہیں. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپریشن مینجمنٹ کسے کہتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں, آپریشنز مینجمنٹ ریفرز ٹو the administration of business practices to create the highest level of efficiency possible within an organization. efficiency کسے کہتے ہیں جی؟ ریسورسز کو کم سے کم استعمال کرنا. تو آپریشن مینجمنٹ کسے کہتے ہیں جی؟ آپریشن مینجمنٹ سے مراد ایڈمنسٹریشن بزنس کے یعنی بزنس کے ان پریکٹسز جو کہ ایڈمنسٹریشن میں ہم پرفارم کرتے ہیں, اس لیے تاکہ آپ کوشش کریں کہ آرگنائزیشن میں وسائل کے استعمال صحیح طریقے سے ہو جائیں اور وسائل کا استعمال ایسے ہو جائے کہ کم سے کم وسائل استعمال ہو اور زیادہ سے زیادہ فائدے آپ اس سے حاصل کریں. اور آپریشن مینجمنٹ از کنسرنڈ وتھ کنورٹنگ میٹیریلز اینڈ لیبر انٹو گڈس اینڈ سروسز.
ایز ایفیشینٹلی ایز پاسبل ٹو میکسیمائز دا پروفٹ آف این آرگنائزیشن. یعنی آرگنائزیشن کے پروفٹ کو بڑھانے کے لیے جتنے بھی ریسورسز آپ استعمال کرتے ہیں آرگنائزیشن میں, ان ریسورسز کو آپ ایسا استعمال کریں تاکہ ریسورسز کم سے کم استعمال ہو اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ اور زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس اور سروسز آپ ان سے بنا لیں. تو ہمارے پاس دیکھیں ان پٹس اور آؤٹ پٹس کی بات بار بار آ رہی ہے. تو یہ دیکھیں پروڈکشن مینجمنٹ, آپریشنز مینجمنٹ الگ الگ ہم نے ڈسکس کیے. اب جب ہم بات کرتے ہیں پروڈکشنز اینڈ آپریشن مینجمنٹ کی, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پروڈکشن اینڈ آپریشنز مینجمنٹ ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے ہم ایک آرگنائزیشن کے جو ان پٹس ہیں ان کو آؤٹ پٹس میں ایسے کنورٹ کریں کہ آرگنائزیشن کے مقاصد بھی حاصل ہو, جس میں ہم پروفٹ میکسیمائزیشن کہتے ہیں یا پروفٹ ارننگ کہتے ہیں, کہ پروفٹ بھی آپ آرگنائزیشن کو دیں اور کسٹمرز کی جو ضروریات ہیں وہ بھی آپ ان پروڈکٹس اور سروسز سے کیا کریں, پوری کریں. تو اس کو ہم پھر پروڈکشن اینڈ آپریشنز مینجمنٹ کہتے ہیں. اچھا جی, تو دیکھیں ہم نے پروڈکشن مینجمنٹ بھی پڑھا, پھر آپریشنز مینجمنٹ بھی پڑھا. تو اب ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ پروڈکشن اینڈ آپریشنز مینجمنٹ کو ہم ایک ساتھ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں پروڈکشن دی یوز آف ریسورسز, جس میں ہم پہلے پروڈکشن کی بات کرتے ہیں کہ پروڈکشن دی یوز آف ریسورسز کے استعمال کرنے کو, سچ ایز ورکرز اینڈ مشینری ٹو کنورٹ مٹیریلز انٹو فنش گڈس اینڈ سروسز از کالڈ پروڈکشن. یعنی پروڈکشن سے مراد کیا ہے جی, کہ آپ آرگنائزیشن کے ریسورسز کو استعمال کریں, جیسے مثال لیبرز ہیں, ورکرز ہیں, مینیجرز ہیں, مشینری ہیں, بلڈنگ ہے, را مٹیریلز ہیں, اور ان کو آپ کنورٹ کرتے ہیں فنش گڈس میں. فنش گڈس ان چیزوں کو کہتے ہیں جو آپ مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں. تو فنش گڈز میں یا سروسز میں آپ ان کو کنورٹ کرتے ہیں, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, پروڈکشن کہتے ہیں. پھر پروڈکشن اینڈ آپریشن مینجمنٹ جو ہیں, دا پروسیس آف اوور سیئنگ دا پروڈکشن پروسیس بائی مینیجنگ دا پیپل اینڈ مشینری دیٹ کنورٹ مٹیریلز اینڈ ریسورسز انٹو فنش گڈس اینڈ سروسز. یعنی پروڈکشن اینڈ آپریشن مینجمنٹ اس پروسیس کو کہتے ہیں جس میں ہم پورے پروڈکشن پروسیس کو دیکھتے ہیں, اس کی آبزرویشن کرتے ہیں, اس کو کنٹرول کرتے ہیں, اس کو مینیج کرتے ہیں, تاکہ جتنے بھی لوگ, جتنے بھی مشینری, جتنے بھی مٹیریلز اس کام میں لگے ہوئے ہیں, کہ ان کو یعنی ان ریسورسز کو ہم فنش گڈز یا سروسز میں کنورٹ کر لیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں پروڈکشن اینڈ آپریشنز مینجمنٹ. اچھا جی, تو دیکھیں یہ پروڈکشن اینڈ آپریشنز مینجمنٹ ہوا. اب ذرا بات کرتے ہیں ہم یہاں پر آپ کے ساتھ گرافیکل ریپریزنٹیشن کے ذریعے, کہ یہاں پر آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ پریکٹیکل نظر آئیں اور آپ سمجھ جائیں کہ آپریشن مینجمنٹ کس کو کہتے ہیں یا پروڈکشن اینڈ آپریشن مینجمنٹ کس کو کہتے ہیں. دیکھیں اگر آپ ایک آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آ رہی ہوں گی کہ آپ کے آرگنائزیشن میں را مٹیریلز استعمال ہوتی ہیں, پلانٹ اینڈ مشینریز استعمال ہوتی ہیں, اسپیئر پارٹس وغیرہ استعمال ہوتے ہیں, مین پاور یعنی لوگ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ سارے ان پٹس جو ہیں یہ آپ کے آرگنائزیشن میں آ جاتے ہیں ورکنگ کنڈیشن میں, ٹرانسفارمیشن آف ان پٹس تھرو سم آپریشنس. تو دیکھیں کچھ طریقے ہوتے ہیں نا جن کے ذریعے آپ انہی ان پٹس کو استعمال کر کے کیا کرتے ہیں, آؤٹ پٹس یعنی پروڈکٹس اور سروسز میں آپ کنورٹ کر لیتے ہیں. تو یہ مشینریز ایسے تو نہیں ہوتے نا کہ آپ یہاں ایک مشین کے ایک سائڈ پر را مٹیریل جو ہیں وہ آپ انٹر کر دیتے ہیں اور دوسری طرف آپ ایک گاڑی مکمل بالکل تیار شدہ گاڑی نکالنے, موٹر سائیکل نکالنے, فرنیچر نکالنے وغیرہ وغیرہ, اس طرح تو نہیں ہوتا نا. تو یہ جو طریقے آپ استعمال کرتے ہیں پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں یا آرگنائزیشن کے جتنے بھی آپریشنز ہیں اس میں, اور اس کے ذریعے آپ پروڈکٹس یا سروسز بناتے ہیں, تو اس پورے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں جی, پروڈکشن اینڈ آپریشنز مینجمنٹ. اب یہاں پر آپ را مٹیریلز کو اور ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کے را مٹیریلز آپ کے پاس اور ایکسپلین ہوئے ہیں. اب را مٹیریلز میں مختلف چیزیں آتی ہیں آپ کے ساتھ.
اور آپریشنز میں آپ کے ساتھ مختلف چیزیں یہ ہیں، آپریشن ان سیمنٹ مینوفیکچرنگ، کرشنگ، گرائنڈنگ، پری کیلسینیشن اینڈ کیلسینیشن ایٹسیٹرا، کولنگ، کلنکر وغیرہ وغیرہ مختلف، یہاں تک کہ آپ کے پاس وہ بلڈنگ بن جاتا ہے. تو یہ بھی ایک گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے. پھر اس کے بعد ذرا ہم بات کرتے ہیں ایولیوشن آف پروڈکشن اینڈ آپریشن مینجمنٹ یا ہسٹری آف پروڈکشن اینڈ آپریشن مینجمنٹ. تو آپ نے تو دونوں پڑھ لیے جی، پروڈکشن مینجمنٹ اور آپریشنز مینجمنٹ. تو روزمرہ کے جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آرگنائزیشن میں ان کو بھی ہم آپریشنز کہتے ہیں. ان روزمرہ کے ایکٹیویٹیز کو اگر آپ روزمرہ کی ایکٹیویٹی سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب صرف وہ باتیں جو مثال آپ حاضری لگاتے ہیں، دفتر میں بیٹھتے ہیں، فائلز کھولتے ہیں، سگنیچر کرتے ہیں، صرف یہ کام نہیں ہوتے ہیں. روزانہ آپ جتنی بھی چیزیں بناتے ہیں، پروڈکٹس اور سروسز آپ بناتے ہیں، وہ تمام آپ کے پاس کیا ہیں؟ پروڈکشن اور آپریشنز میں آپ کے پاس شامل ہیں. تو یہ جتنی بھی چھوٹے بڑے کام ہوتے ہیں روزانہ، یہ سب آپ کے پاس آپریشنز ہیں، یہ سب آپ کے پاس آپریشن مینجمنٹ ہے. باقاعدہ مینیجرز ہوتے ہیں، آپریشنل مینیجر ہوتا ہے جو روزمرہ کے کاموں کو کیا کرتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے، وہ اس کو یوٹیلائز کرتا ہے، اس کو مینیج کرتا ہے، اس میں کوئی مسئلے ہوں تو وہ ٹھیک کرتا ہے. اب آئیے جی ہم بات کرتے ہیں ذرا ایولیوشن آف پروڈکشن اینڈ آپریشن مینجمنٹ. تو یہاں پر اگر آپ غور سے دیکھیں تو مختلف جو چیزیں ہیں ان کی مدد سے چلیں اس کو ہم چھوڑ دیں گے. یہ سلائیڈ اور یہ سلائیڈز آپ کے ساتھ ایک جیسے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ یہ ذرا آپ کے ساتھ ایسے انداز میں لکھے گئے ہیں جس میں بڑی موٹی باتیں جو ہے وہ شامل ہیں، تو اس کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. لیکن چلیں یہ اب میں زوم کرنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ نہیں ہو رہا، تو اس طرح کر لیں گے کہ ہم اس سلائیڈ پر آ جائیں گے. یہ دیکھیں جی، یہ ہے جی ہسٹوریکل سمری آف آپریشنل مینجمنٹ. یہ آپریشنل مینجمنٹ جو ہے، پروڈکشن اینڈ آپریشن مینجمنٹ، اس کی ہسٹری ہمیں کہاں ملتی ہے. تو یہ نے 1776 میں اسپیشلائزیشن آف لیبر ان مینوفیکچرنگ، ایڈم اسمتھ نے یہ آئیڈیا دیا. یعنی اب لیبر کیا کرتی ہے، وہ روزانہ چیزیں بنانے میں ہیلپ کرتی ہیں آرگنائزیشن کی. یعنی آپریشن مینجمنٹ میں لیبر کا بہت بڑا کردار ہے. تو ایڈم اسمتھ نے کہا بھئی آپ ہر لیبر کو کیا کریں، اسپیشلائز بنائیں، ایک کام میں اسپیشلائز بنائیں تو ان کی پرفارمنس اچھی ہو جائے گی، آپ کے آپریشن جو ہے وہ اور بھی بیسٹ ہو جائیں گے. پھر 1799 میں انٹرچینجیبل پارٹس اینڈ کاسٹ اکاؤنٹنگ، ایلائی وائٹنی جو ہیں اس نے یہ آئیڈیا دیا، اور اس نے باقاعدہ گائیڈ کیا کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے اس کے ذریعے آپ کس طرح اپنے کاسٹ کو منیمائز کر سکتے ہیں اور اپنے پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں. پھر جی 1832 میں 1832 میں ڈویژن آف لیبر بائی اسکل، اسائنمنٹ آف جابس بائی اسکل اور بیسکس آف ٹائم اسٹڈی. تو یہ چارلس بیبیج ہیں، اس نے یہ کانسیپٹ، یہ تھیوری پیش کی جس میں اس نے کہا کہ بھئی لیبر کو ڈیوائیڈ کریں، کس کی بنیاد پر، سکلز کی بنیاد پر. جس لیبر کو جو کام زیادہ اچھا آتا ہو اس کو وہ کام دے دیں آپ. تو یہ تھیوری، یہ کانسیپٹ ہمیں چارلس بیبیج نے دیا. پھر 1900 میں سائنٹیفک مینجمنٹ ٹائم اسٹڈی اینڈ ورک اسٹڈی ڈیولپڈ، ڈیوائڈنگ پلاننگ اینڈ ڈوئنگ آف ورک. دیکھیں فریڈرک ڈبلیو ٹیلر بہت مشہور شخصیت ہے، سائنٹیفک مینجمنٹ کے بانی ہیں، فادر آف سائنٹیفک مینجمنٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس نے کیا کیا جی، اس نے کہا کہ بھئی جتنے بھی امپلائیز آپ کے ساتھ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ مینیجر جو ہیں وہ ان سارے امپلائیز اور لیبرز کو آبزرو کریں، ان کا مشاہدہ کریں. مشاہدہ کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ کون سا لیبر جو ہے وہ کم وقت میں زیادہ کام کر رہا ہے، ریسورسز کو کم استعمال کر کے زیادہ کام کر رہا ہے، آرگنائزیشن کو آسانی کے ساتھ، آرگنائزیشن کے آبجیکٹیو کو آسانی کے ساتھ اچیو کر رہا ہے. تو جن لیبرز میں یہ خوبیاں ہیں یا ہوں، ان خوبیوں کو اٹھائیں اور پھر ان خوبیوں کی ٹریننگ دے باقی تمام امپلائیز کو، لیبرز کو جو زیادہ ٹائم لگاتے ہیں کام کرنے میں، زیادہ ریسورس استعمال کرتے ہیں کام کرنے میں. تو ان کو یہ ٹیکنیکس ٹریننگ کے ذریعے سکھائیں. سکھانے کے بعد کیا ہوگا جی، وہ امپلائیز جو ہیں وہ بھی ان طریقوں کو سیکھ لیں گے، اور اس کے سیکھنے کے بعد جو ہے
آپ ان کو امپلیمنٹ کر لیں. تو یہ 4 سٹیجز ہیں کہ جس کے ذریعے سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری جو ہے وہ ہمارے وجود میں آئی, اور اس میں بہت سارے لوگوں نے جو ہے یہ تھیوری پھر اڈاپٹ کی اور بہت زیادہ اس کے فائدے حاصل کیے. اچھا جی, اب دیکھیں ذرا 1900s میں موشن آف اسٹڈی آف جابس یہ بھی ہے. تو فرینک گلبرت یہ میاں بیوی تھے, دونوں خاوند اور بیوی تھے. انہوں نے اپنے بچوں پر جو ہے وہ ریسرچ کیا. موشن آف اسٹڈی آف جابس بھی اس کو کہتے ہیں, اور اس کو ہم ٹائم اسٹڈی بھی کہتے ہیں, یا موشن اسٹڈی بھی ہم اس کو کہتے ہیں. تو موشن اسٹڈی یہ دونوں جو ہے میاں بیوی, انہوں نے اپنے بچوں کو آبزرو کیا کہ میرے تقریباً کوئی 12 بچے ان کے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, اپنے بچوں کو غور سے دیکھا کہ کون سا بچہ جو ہے وہ ہاتھ پیر کم استعمال کر کے اپنا کام پورا کرتے ہیں, اور کون سے بچے ہیں جو ہاتھ پیر زیادہ استعمال کرتے ہیں, ایفرٹس کوششیں زیادہ کرتے ہیں, لیکن کام اتنے ہی کرتے ہیں جو ہمارے وہ بچے کرتے ہیں جو ہاتھ پیر کم استعمال کرتے ہیں, وقت کم لگاتے ہیں اور کام پورا کر لیتے ہیں. تو اس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اپنے امپلائیز کو ذرا چیک کیا کریں اور دیکھیں کہ وہ کتنے وقت میں کتنا کام جو ہے پرفارم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو 1901 میں پھر اگر ہم دیکھیں یہ, تو ہنری ایل گینٹ چارٹس اسکیجولنگ ٹیکنیکس فار امپلائیز مشین جابس ان مینوفیکچرنگ, یعنی مینوفیکچرنگ آرگنائزیشنز میں ہنری ایل گینٹ, اس کا جو کارنامہ ہے وہ ہے گینٹ چارٹس. گینٹ چارٹس ایسے چارٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ کون سے ویک میں, کون سے منتھ میں ہم نے کون سا کام کرنا ہے, اور کون سا کام ہم نے کتنے دنوں میں کرنا ہے, کتنے مہینوں میں کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ گینٹ چارٹس میں ہمیں پتہ چلتا ہے. تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپریشن مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. یعنی اب دیکھیں, روزانہ آپ پروڈکشن کرتے ہیں, روزانہ آپ را میٹیریلز استعمال کرتے ہیں, روزانہ آپ لیبر کو استعمال کرتے ہیں, روزانہ آپ گاڑیوں کو استعمال کرتے ہیں, تیل کو استعمال کرتے ہیں, بجلی مشینری کو آپ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ساری آپریشنز ہیں. تو یہ آپریشنز جو ہیں ان لوگوں نے اپنی تھیوریز پیش کی ہیں, اور ان تھیوری میں آپریشنز مینجمنٹ جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا, ریفائن ہوا, مطلب بہتر سے بہتر بنتا گیا. پھر اس کے بعد ہے جی 1915 میں یہ اکنامک لاٹ سائزز فار انوینٹری کنٹرول, یعنی اس میں سب سے بڑی بات انوینٹری کنٹرول کا ہے کہ آپ انوینٹری کنٹرولنگ کس طرح کریں گے, یعنی آپ کیسے انوینٹری کو کنٹرول کریں گے. اب کس طرح آپ انوینٹری کو کنٹرول کریں گے, یعنی را میٹیریلز آپ روزانہ کتنا منگواتے ہیں, ہفتے میں یا مہینے میں کتنا منگواتے ہیں, ان سے پھر آپ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں کتنا را میٹیریلز بیچتے ہیں, پھر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں ان را میٹیریل سے کتنے پروڈکٹس یا سروسز بنتے ہیں, پھر وہاں سے کتنے سیلز ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں. یہ ساری انوینٹری کنٹرول کہلاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد جو ہے پھر اسی تھیوری کو ہم اگر کنٹینیو رکھیں تو یہاں پر آپ ذرا غور سے دیکھیں 1931 میں کچھ اور ایڈیشن ہوا آپریشن مینجمنٹ میں. یہ 1931 میں کوالٹی کنٹرول چارٹس شیوارٹ نے بنائے. اب یہ کوالٹی کنٹرول چارٹس ایسے چارٹس ہیں جس کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں, آپ جو بھی مثال کے طور پر پروڈکٹس آپ بناتے ہیں یا سروسز آپ بناتے ہیں ان کی باقاعدہ کوالٹی کنٹرولنگ ہوتی ہے کہ واقعی یہ پروڈکٹ ہم مارکیٹ بھیجوا سکتے ہیں یا نہیں بھیجوا سکتے. اگر تھوڑی سی بھی خرابی ہو ان پروڈکٹس میں تو پھر ہم ان پروڈکٹس کو مارکیٹ نہیں بیچ سکتے. کیوں نہیں بیچ سکتے؟ کیونکہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کو بہت بڑا ایشو جو ہے وہ کنزیومر یا کسٹمر بنا لیں گے, اور اس کی وجہ سے پھر آپ کی کمپنی جو ہے وہ بدنام ہو جائے گی. 1935 میں اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ اپلائیڈ ٹو کوالٹی کنٹرول. تو کچھ طریقے ہم نے اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ کی جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کیے ہیں یہاں پر 1935 میں, اور یہ HF ڈاج اینڈ رومنگ جو ہے انہوں نے یہ تھیوری پیش کی. تو اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ جو ہے مطلب کہ آپ رینڈملی دیکھیں کہ ایک پروڈکٹ آپ نے 10 پروڈکٹس بنائے, ان میں سے 1 یا 2 پروڈکٹس اٹھا کر آپ چیک کر لیں, اگر وہ ٹھیک ہیں تو باقی 8 کے 8 پروڈکٹس بھی کیا ہوں گے, ٹھیک ہوں گے. پھر اس کے بعد 1940 ہے. 1940 میں آپریشن ریسرچ اپلیکیشن از ان ورلڈ وار 2. دیکھیں دوسری جنگ عظیم میں بھی آپریشن ریسرچ کی جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. دیکھیں جنگ جو 2 ممالک یا 2 سے زیادہ ممالک
جو جنگ کرتے ہیں نا تو وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر اس فلاں علاقے میں آپریشن ہو رہا ہے. آپریشن سے مراد کیا ہے کہ وہاں پر کتنا اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے, کتنے لوگ لڑ رہے ہیں, کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں, کتنے لوگ فار ایگزامپل آ گئے ہیں واپس, کتنا علاقہ قبضہ کر لیا. یہ ساری جو ہے جنگ میں آپریشن کے دوران یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ پی ایم بلیکر اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے جو ہے آپریشن ریسرچ کا استعمال کیا ورلڈ وار 2 میں, اور پھر 1946 میں ڈیجیٹل کمپیوٹر آیا. ڈیجیٹل کمپیوٹر کے ذریعے کیا ہوا جی, آپ کا آپریشن جو ہے آپریشن مینجمنٹ یہ اور بھی آسان ہوا. کتنے پروڈکٹس بن رہے ہیں. اب بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو ہزاروں پروڈکٹس بناتی ہیں, لاکھوں پروڈکٹس بناتی ہیں. ان لاکھوں ہزاروں پروڈکٹس کا حساب کتاب کس چیز پر کرنے لگے یہ لوگ؟ ڈیجیٹل کمپیوٹر پر. تو یہ پھر 1947 میں لینئر پروگرامنگ انٹروڈیوس ہوا. یہ تو بیسیکلی ہیں اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس, اس کے زیادہ ڈیٹیلز میں تو میں نہیں جا سکتا, لیکن کچھ ایسے طریقے استعمال کیے جانے لگے کہ جن کی وجہ سے آپ کا پروڈکشن اینڈ آپریشن مینجمنٹ جو ہے یہ اور بھی آسان بنتا گیا اور امپروو کرتا گیا. یہ پھر اس کے بعد جی 1950 ہیں میتھمیٹیکل پروگرامنگ آن لینئر اینڈ اسٹیٹسٹیکل پروسیس. کچھ میتھمیٹیکل پروگرامنگز جو ہیں وہ بھی استعمال ہونے لگی. کس میں؟ یہ پروڈکشن اینڈ آپریشن مینجمنٹ میں. تو وہاں سے آپ کی جو کنٹرولنگ سکل ہیں اور آپریشن مینجمنٹ کی جو سکلز ہیں یہ کافی زیادہ امپروو ہوئی. اور یہاں پر 1951 میں پھر کمرشل ڈیجیٹل کمپیوٹر آئیں. کمرشل ڈیجیٹل کمپیوٹر سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ گھر میں, دکان میں اور آفس میں جو پرسنل کمپیوٹر وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ اپنا کاروبار, بزنس وغیرہ اور اپنے حساب کتاب سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ کمرشل ڈیجیٹل کمپیوٹرز ہیں, ان کی وجہ سے آپ کے کمپنی کے آپریشنز وغیرہ یہ اور بھی آسان ہو گئے. 1960 میں آرگنائزیشنل بیہیویئر کنٹینیوڈ اسٹڈی آف پیپل ایٹ ورک. تو یہ جو آرگنائزیشن میں لوگ کام کرتے ہیں تو لازمی ہے ان کا بیہیویئر اسٹڈی کرنا, گروپ کا بیہیویئر اسٹڈی کرنا, ان کا اثر پروڈکشن آپریشن مینجمنٹ پر کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ کام کر رہے ہیں, کچھ لیزی ہیں, تو ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے جن کی مدد سے ہم اپنے آپریشن مینجمنٹ کو امپروو کر سکتے ہیں, اپنے پروڈکٹس اور سروسز میں اضافہ لا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ کچھ ہسٹری کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تو یہ وہ ڈیٹیلز ہیں جن کی مدد سے آپریشن مینجمنٹ آج بک کی شکل میں موجود ہیں اور آج لوگ جو ہیں اس نالج سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنے کمپنیوں کے پروڈکشن اینڈ آپریشن ڈپارٹمنٹس کے جو ہیں وہ مینجمنٹ کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ پہلا لیکچر آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ مزید ویڈیو لیکچر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.